رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، آج الحمدللہ اللہ رب العزت کا ایک بار پھر کرم ہوا، احسان ہوا، اس خالق رب العزت کا ہر قدم پر ہر لمحے میں کروڑا کرم ہوا کا احسان ہے رب کریم کا کہ اس نے الحمدللہ ایک بار پھر ہمیں اپنی یاد کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ناظرین، آج الحمدللہ یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 11 رمضان کریم ہے۔ پتہ نہیں لگا کہ 10 روزے کیسے گزر گئے آج 11واں رمضان۔ اللہ کریم اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی، عبادت کرنے کی اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج الحمدللہ 11 رمضان کریم ہے۔ اللہ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان کریم آتا ہے تو مسجدوں میں باہر آ جاتی ہے، برکت نازل ہونا، اللہ کی رحمت برکت ثواب جو ہے دگنا تگنا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس برکتوں والے مہینے کو آپ خالی نہ جانے دیں، اس میں برکت حاصل کریں۔ اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہوگا حیدرآباد کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن جو کرم رمضان، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے رمضان کریم کے مہینے میں خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس پیج کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ تر لوگوں تک آپ کا جو پیغام ہے دین کا وہ پہنچے اور آپ بھی ثواب کے حقدار ہوں۔ آج الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں ایسے ثنا خواں جو قاری بھی ہیں، نعت خواں بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں۔ میرے مراد جناب حافظ قاری عبدالوہاب قادری صاحب۔ قادری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ کو مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ حافظ صاحب موجود ہیں تو کیوں نہ ان سے ہم قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرواتے ہیں۔ علامہ صاحب آغاز کیجیے، بسم اللہ۔ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک ہمارے ماشاءاللہ ٹیم کا حصہ ہیں شاکر حسین، انہوں نے مجھے فرمائش دی تھی کہ بھائی آپ حمد باری تعالیٰ یہ پڑھیں، تو آئیے مل کر جو ہے حمد باری تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو گے تو اللہ ہو 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 اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو۔ قلب قوس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ۔ عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جو سجو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو۔ پہنچے معراج کی شب عرش پر مصطفیٰ، پھر نہ معبود بندے میں پردہ رہا، اور ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق میں حق نما تو یہ تو اللہ ہو 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 اللہ ہو
اب انشاءاللہ قاری عبدالوہاب قادری صاحب سے ہم نعت شریف کا نذرانہ سنتے ہیں. جی قاری صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. بلغ الأولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا
فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مد ہے اہل دول رضا، کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہیں، بلا غلولا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جی ناظرین، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذات میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں ابھی پہجو گھر بنائن چاہیو، فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کھا پوئے زہرا بلڈرز ای ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ای رہائشی منصوبو، مین بائی پاس روڈ، انک سٹی ای ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم، بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ تک کشادے روڈ سا لاگا پیل، کاروبار لائے کشادہ شو رومز، دورے جدید جی سمورن سہولتن سا، روشنی لے فل گلاس وال ڈرائنگ رومز، نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل، 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ، چین، پنجن اے 6 کمرن جا پر آسائش اپارٹمنٹس، دلکش ایلیویشن، کشادی ریسپشن لابی اے ویٹنگ ایریا، بعدد ہائی سپیڈ لفٹس، سٹینڈ بائی جنریٹر، covered parking, children play area, gymnasium,
प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अवां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग, तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ से। मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद नक्शबंदी हाजिर खिदमत हैं। हमें बहुत प्यारे मेहमान ने ज्वाइन किया इल्मी एतबार से और माशाल्लाह शख्सियतें हैं और अल्लाह करीम ने आपको बड़े इल्म से नवाजा है। मुफ्ती भी हैं आप। मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल जब्बार कश्मीरी बरकती साहब, आप माशाल्लाह नायब मुफ्ती दारुल उलूम अहसनुल बरकात हैदराबाद और इमाम व ख़तीब मुस्तफ़ा जामा मस्जिद लतीफ़ा बनबर 5 भी। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप सुनाइए? खैर। अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है, एहसान है। हम दुआ करते हैं अल्लाह करीम क़िबला आगा जान के इल्म में, अमल में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए। अल्लाह करीम साहिबजादा वलान शान साहिबजादा जवाद रज़ा बरकती साहब को भी उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए और अल्लाह आपको भी उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए ताकि दीन वतीन की खिदमत, क्योंकि आप ही लोग हमारी रहनुमाई करते हैं। एक मिसाल है ना, आपने भी देखा होगा कई मरतबा मैं खुद क़िबला आगा जान की बारगाह में पेश होता हूँ, जो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रहनुमाई भी हज़रत साहब फरमाते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। तो उस्ताद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अल्लाह मुफ्ती साहब ने। तो इंशाअल्लाह सवालात की तरफ जो है चलते हैं। मुफ्ती साहब से पहला सवाल मेरा ये है कि ये माह रमज़ान में तो पहले हम ये जान लें कि रमज़ान शरीफ के मायने क्या हैं, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है, हमें पता तो होना चाहिए कि रमज़ान है। हम कहते हैं भाई रमज़ान है, रोज़े रख लो, भाई रमज़ान के माना क्या हैं, इस हवाले से रोशनी डालें। अच्छा सवाल किया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन।
آپ نے جو حافظ محمد علی نقشبندی صاحب سوال کیا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، جی جی، تو اس بارے میں آپ کے سامنے 2 قول پیش کروں گا اپنے سامعین کے لیے تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ دیکھیے، علامہ ابن اثیر نے النہایہ جلد نمبر 3 کے اندر اس بات کو نقل فرمایا کہ رمضان یہ عربی کا لفظ ہے اور رمضان سے بنا ہے۔ اردو زبان میں ہم اس کو رمضان کہتے ہیں، لیکن عربی تلفظ رمضان جو کہ رمضان سے بنا ہے، اور رمضان کے معنی ہیں گرمی سے جلنا۔ تو علامہ ابن اثیر فرماتے ہیں کہ جب مہینوں کے نام جو ہے قدیم عربوں سے نقل کیے گئے تو اس وقت جو مہینہ جس موسم میں آیا جی جی، اس کے مطابق اس کا نام رکھ دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور اتفاق ایسا تھا کہ رمضان کا مہینہ اس وقت یعنی اس زمانے میں قدیم عربوں کے زمانے میں سخت گرمی کے موسم میں آیا، لہذا اس گرم موسم کی مناسبت سے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اور دوسری بات جو کہ حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب، اپنی تصنیف تفسیر نعیمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205 یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے تحت جو ہے آپ فرماتے ہیں، حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جو مہینہ جس موسم میں آیا اس اعتبار سے اس کو نام دیا گیا۔ جو مہینہ گرمیوں کے موسم میں آیا اس کو رمضان کہا گیا، اور جو موسم بہار کے اندر مہینہ آیا اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جس میں آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حقیقی بہار ہیں، بے شک ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار، اور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو حقیقی بہار تو وہ ہے۔ تو بہار کے موسم میں مہینہ آیا تو اس کو ربیع الاول کہا گیا، اور جو مہینہ سخت سردی میں آیا کہ جب پانی جم رہا تھا تو اس کو جمادی الاولیٰ کا نام دیا گیا۔ تو ان 2 مفسرین اور محدثین کے اقوال سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس مہینے رمضان کو اس لیے کہتے ہیں کہ سخت گرمی میں آیا تھا جب اس کا نام رکھا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے معنی ایک یہ بھی ہے کہ جلا دینا، تو اس کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ روزہ داروں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور روزہ دار کو بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے حضرت صاحب، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت عمدہ سوال عطا فرمایا۔ صاحب ایک سوال اور تھا کہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث کے حوالے سے کوئی دیکھیے، رمضان کی فضیلت کے بارے میں تو بہت سی احادیث موجود ہیں۔ آپ کے سامنے میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں اسے امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل فرمایا ہے، جو کہ حضرت صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور آخری رات تک پھر بند نہیں کیا جاتا، اور جو شخص کوئی بھی شخص بندہ مومن رمضان کی کسی بھی رات میں، رمضان کی جو راتیں ہیں کسی بھی رات میں فرمایا کہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر سجدے کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور ہر سجدے کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے، جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کی اتنی برکتیں اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے کہ پہلے روزے کی برکت سے اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے،
اور 70,000 فرشتے اس روزہ دار کے لیے جس نے ابھی پہلا روزہ رکھا ہے، 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک جو ہے اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور وہ بندہ، وہ روزہ دار جب بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سجدے کی برکت سے جنت میں اس کے لیے ایک ایسا درخت لگا دیتا ہے کہ جو اتنا بڑا درخت ہوتا ہے کہ اس درخت کے سائے میں ایک گھڑ سوار 500 سال تک چلتا رہے. سبحان اللہ. یہ اس ایک روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں یہ جو ہے اس کے لیے انعامات جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ماہ رمضان کی بہت سی فضیلتیں ہیں. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان مسافت ہے. تو روزہ دار کے لیے بے شمار فضائل ہیں جو قرآن و حدیث میں جو ہے موجود ہیں. جزاک اللہ. اچھا علامہ صاحب، روزے کی فرضیت کے متعلق قرآن کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، روزے کی فرضیت کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے، اس امید پر کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو روزے کو اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض فرمایا ہے. جی بالکل. ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے اور ماشاءاللہ علامہ صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ کا بہت خوبصورت انداز سے جواب دے رہے ہیں. وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿੜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो. फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो. मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स. दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स. नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग. चइन, पंजन ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स. दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया. 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां. हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत
اے خوبصورت یہ جو حسین امتزاج. For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब. इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है. तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें. A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें. हाथों को बार बार धोएं. चेहरे को छूने से गुरेज करें. इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें. बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें. तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें. A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ. Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका. अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक. 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए. बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट. बुकिंग सिर्फ 3 लाख से. बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में. आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क. फोन 022 341 3204 and 05. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान. आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाजिर खिदमत है. मेरे दरमियान आज हमारे मेहमान बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं. आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल जब्बार कश्मीरी बरकाती दामद बरकातहुमुल आलिया. नाइब इमाम नाइब आप मुफ्ती हैं दारुल उलूम ahsanul बरकात और इमाम और ख़तीब मुस्तफ़ा जामा मस्जिद. तो अल्लामा साहब वो इसके हवाले से रोज़े की फ़र्ज़ियत के हवाले से और रोशनी जो है अता फरमा दीजिए और मज़ीद वज़ाहत फरमा दें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह बक़रा की 185 नंबर आयत के अंदर भी इरशाद फरमाया है जी, जिसके अंदर ये फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान. कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें क़ुरआन नाज़िल किया गया, लोगों के लिए हिदायत, रहनुमाई और फ़ैसले की रोशन बातें. फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुम वमन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र. फरमाया फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुम, कि जो तुम में से इस महीने को पाए तो ज़रूर इसके रोज़े रखे. रोज़े रखे, सही है. और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो वो और दिनों में इतने रोज़े रख ले. अब इस आयत में हमें ये मालूम हुआ कि जो इस महीने को पाएगा, यानी जिसकी ज़िंदगी में उसके आकिल और बालिग होने के बाद माह रमज़ान आएगा तो उसे ज़रूर भी ज़रूर रमज़ान के रोज़े रखने हैं. रमज़ान मुबारक के रोज़े हर मुसलमान मर्द और औरत, आकिल और बालिग पर अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाए हैं. हाँ, ये है कि जो बच्चा है उसके बारे में जो है अलग हुक्म है, जैसा कि
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاویٰ کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے حدیث پاک کی روشنی میں، کہ جس طرح بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، تو اسی طرح روزے کے متعلق بھی اس کو یعنی حکم دینا ہے. صحیح. بہرحال اس پر فرض نہیں ہے، ہاں رکھنے کے لیے اس کو کہیں گے تاکہ بچے کی بھی عادت ہو جائے، تاکہ جب وہ بالغ ہو جائے تو وہ پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ پورے لگاؤ اور دلچسپی کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت عمدہ. اچھا حضور یہ ارشاد فرما دیجیے کس شخص پر روزہ فرض ہے؟ ہاں اسی سوال کے اندر یہ وضاحت آ گئی جو آپ نے پوچھا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو کہ تندرست ہو اور مقیم ہو اس پر روزہ اللہ رب العالمین نے فرض فرمایا ہے. جزاک اللہ. اور روزہ نہ رکھنے کی رخصت کس کو ہوگی؟ روزہ نہ رکھنے کی رخصت کے بارے میں ایک تو قرآن پاک کی آیت میں ہے کہ تم میں سے جو بیمار ہو فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ مریض اگر اتنا بیمار ہے، ایسی بیماری ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا روزہ رکھے گا تو اس کے مرض بڑھ جائے گا، مرض میں اضافہ ہو جائے گا، تو ایک اس مریض کے لیے، اس بیمار کے لیے جو ہے روزہ چھوڑ دینے کی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اور دوسرا مسافر، یعنی جو رمضان میں سفر پر نکلے اور سفر کی مسافت جو ہے وہ حد شرعی ہو، یعنی شرعی مسافت ہو جو کہ میل کے حساب سے 57.5 میل ہے، اور آج کل تو چونکہ میل کا حساب نہیں بلکہ کلومیٹر کا حساب ہے، تو 92 کلومیٹر یا اس سے زائد جو سفر کا ارادہ رکھے تو ایسا شخص مسافر، شرعی مسافر کہلاتا ہے، تو اسے بھی روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے. صحیح. لیکن بیمار اور مسافر روزہ چھوڑ دینے کی رخصت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہم نہیں لیں گے کہ ان کو روزہ ہی معاف ہو گیا، بلکہ جب بیمار تندرست ہو جائے گا تو اس پر روزے کی قضا لازم ہوگی. جب مریض اچھا ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، تو اس مریض پر صحیح ہونے کے بعد اس پر بھی جو ہے وہ قضا اس کی لازم ہوگی. اور مسافر جب وطن آ جائے گا، مقیم ہو جائے گا، تو اس پر بھی روزے کی قضا ہوگی. جزاک اللہ. اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور تھا کہ کس کو روزہ رکھنا منع ہے؟ دیکھیے روزہ رکھنا منع ہے، اس کی ایک شرعی وجہ ہے، یعنی عورت کو کہ جب وہ مخصوص ایام میں ہو، یعنی حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں، جو کہ ہر مہینے میں حیض کی حالت اگر آتی ہے تو اس عورت کو، یا جس کے بچے کی پیدائش ہو تو نفاس کی حالت میں ہے، تو ایسی عورت کو روزہ رکھنا منع ہے، یعنی وہ روزہ نہیں رکھیں گی، اور بعد میں ان روزوں کی قضا جو ہے ان پر بھی لازم ہے. یعنی کہ ان پہ بھی قضا لازم ہے، یعنی کہ جیسے رمضان میں نہ رکھ سکیں تو پھر عید کے بعد جو ہے وہ جو 6 روزے ہوتے ہیں، 6 روزے ہوتے ہیں، تو ان 6 میں ان کے قضا کی نیت سے رکھ سکتے ہیں. کہ رمضان میں جو قضا ہوئے بس میں وہ قضا رکھ رہی ہوں، شوال مکرم کے. ہاں ٹھیک. یعنی جب بھی زندگی کے جس حصے میں بھی وہ رکھیں گے ان کا روزہ ہو جائے گا. اور کوشش یہی کرنے کہ جن کے روزے بھی چاہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا عورت کو ایام کے اندر روزے رہے، تو کوشش کریں کہ اگلے رمضان سے پہلے وہ سارے روزے جو ہے وہ رکھ کر بری ذمہ ہو جائیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. استاد صاحب ماشاءاللہ بہت عمدہ آپ سے گفتگو چل رہی ہے. ایک سوال اور تھا کہ روزہ نہ رکھنے کی کوئی کیا وعید ہیں؟ دیکھیے روزہ چھوڑ دینے کے بارے میں، یعنی جس پر روزہ فرض ہو، رکھنے کی طاقت اور وسعت اس کے اندر ہو، اس کے باوجود وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے بارے میں سخت وعید ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب آپ ممبر کی سیڑھی پر، ممبر کے درجے پر تشریف فرما رہے تھے، تو آپ نے 3 دفعہ آمین کہا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج تو ہم نے خلاف واقعہ آپ سے کی زبان مبارک سے جو آمین سنا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے 3 وجہ بیان فرمائی. اس میں ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ میں جب پہلے درجے پر چڑھا تو جبریل امین آئے اور انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جس نے آپ کا نام مبارک سنا اور آپ پر درود نہ پڑا. تو میں نے کہا آمین. اور دوسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ
اس شخص کے لیے ہلاکت ہو جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اور فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے روزے رکھ کر اپنی بخشش نہ کروا سکا، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ تو جو روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے تو ہلاکت کی دعا جبریل امین کر رہے ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، کیونکہ رمضان کے روزے کی فضیلت بے حساب ہے، بے شک یہ بات فرمایا کہ ایک روزہ اگر چھوڑ دیا تو پوری زندگی اگر روزے رکھتا رہے تو رمضان میں جو رکھتا اس کے ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا استاد صاحب ایک سوال اور تھا کہ روزہ قضا ہو جائے تو کب رکھے؟ یہ میں خاطر اسی میں آ گیا، مگر ایک دفعہ آپ اور وضاحت فرما دیں۔ وضاحت یہ ہے کہ سال کے اندر 5 دن تو ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ وہ 5 دن کون کون سے؟ 2 دن تو ہیں عیدین کے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 دن ہیں جو عیدین کے ہیں، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے 3 دن بعد یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ اس کے روزے بھی رکھنا منع ہے، حرام ہے، کیونکہ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جو ہے مہمانی دعوت کے ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو ان 5 دنوں کے علاوہ سال کے جس دن بھی رمضان کے قضا روزے کی نیت سے روزہ رکھے گا تو اس کی وہ قضا، اس کا قضا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس کے روزے رہیں تو اگلے رمضان سے پہلے جو ہے وہ اپنے قضا روزے رکھ لے، تاکہ اس رمضان میں جو موجود زندگی میں آ رہا ہے اس کے لیے پھر بھرپور تیاری کرے اور اس کے روزے رکھنا شروع۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، وقت کو ایک وقفے کا دیکھتے رہیں، کرم ہے رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں ابھی پہجو گھر بنائیں چاہیو، فاطمہ گیلیکسی جی بروقت بکنگ کا پوئے زہرا بلڈرز ای ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ای رہائشی منصوبو، مین بائی پاس روڈ، انک سٹی ای ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ تک کشادے روڈ سا لاگا پیل کاروبار لائے کشادہ شو رومز، دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی فل گلاس وال ڈرائنگ رومز۔ نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ، چین 5 اے 6 کمرن جا پر آسائش اپارٹمنٹس، دلکش ایلیویشن، کشادی ریسپشن لابی اے ویٹنگ ایریا، بعدد ہائی سپیڈ لفٹس، سٹینڈ بائی جنریٹر، کورڈ پارکنگ، چلڈرن پلے ایریا، جمنیزیم، پروجیکٹس تک کیترا ہی ڈٹھا ہوں دا وہاں ہتے خاص ہے زہرا بلڈرز جو اعتماد۔ نور فاطمہ بلیسنگ تجربے، جدت اے خوبصورتی جو حسین امتزاج،
For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 3888 986 या 0317 3888 987. फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान। आपका मेज़बान साहिबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद लक्ष्मदी हाजिर खिदमत है। उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल जब्बार कश्मीरी बरकाती दामद बरकातहुम आलिया भी मौजूद हैं। क्यों ना इस माहौल के अंदर हम नाज़ शरीफ का नज़ारा भी एक ले लेते हैं। आइए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। या रसूल जाम उल्फत का पिला दो या रसूल, अपना दीवाना बना दो या रसूल। मेरी किस्मत को जगा दो या रसूल, मेरी किस्मत को जगा दो या रसूल। एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल, एक झलक अपनी दिखा दो या रसूल। ख्वाब में तशरीफ ला कर एक बार दीद का शरबत पिला दो या रसूल, दीद का शरबत पिला दो या रसूल। आ गया बीमारे मेरे तबीब, आ गया बीमारे मेरे तबीब, दो शिफाए का मिला दो या रसूल, दो शिफाए का मिला दो
یا رسول. جی ناظرین، نعت شریف کا نذرانہ ہم نے پیش کیا، آپ نے بھی سماعت کی. اللہ کریم مزید برکتیں و ترقیاں عطا فرمائے. مفتی عبدالجبار کشمیری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود. اچھا مفتی صاحب، ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک سوال ہے ایک طرح کا کہ کہاں سے تعلیم ماشاء اللہ حاصل کری؟ دورہ تعلیم جو آپ نے. میں نے دینی تعلیم جو ہے الحمدللہ ام المدارس دارالعلوم احسن البرکات حیدرآباد، جو کہ حیدرآباد کی سب سے پہلی عظیم دینی درسگاہ ہے، تو میں نے اس مدرسے سے، اس دارالعلوم سے اول تا آخر میں نے اسی سے تعلیم حاصل کی الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی یہیں سے، اور یہیں پھر ماشاءاللہ مدرس. جی ہاں، یہیں پہ تدریس کے فرائض بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ انجام دے رہا ہوں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ مزید برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب، کوئی امت کے نام میسیج جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام اور حیدرآباد نیوز کے جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے نام کوئی میسیج ہو تو آپ عطا فرما دیجیے. دیکھیے، میسیج میں یہ دینا چاہوں گا کہ آج کل جو کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو مختلف چینل پر ایک یہ ایڈورٹائز جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی ویڈیوز لے کر شیئر کرتے ہیں کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. تو میں اپنے سامعین کو پیغام یہ دوں گا کہ دیکھیے، یہ بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اللہ کا گویا کہ عذاب بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو اللہ کے عذاب کے سامنے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہم نے اس سے لڑنا ہے، نہیں، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا. ہم کرونا سے ڈریں گے نہیں، ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے، لیکن اللہ کا فضل مانگنا ہے ہم نے. اللہ کے مقابلے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ کے فضل کے ہم طالب بنیں. تو یہ نہ کہیں کہ اس سے لڑنا ہے، بلکہ یہ کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے، اللہ کے فضل کو جو ہے مانگنا ہے. اللہ کے فضل سے ہم جو ہے اس سے چھٹکارا پا جائیں گے انشاءاللہ. بہت عمدہ بات کی، بہت پیارا میسیج آپ نے دیا. اب میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم عطا فرمایا، کیونکہ آپ لوگ رہنمائی فرماتے رہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے حیدرآباد نیوز کے جو مالکان ہیں وہ بھی الحمدللہ علماء اکرام، مشائخ، عظام، بزرگان دین کی بڑی خدمت کرتے ہیں. بلکہ ہمارے حیدرآباد کے جو مالکان ہیں چینلز کے، حیدرآباد نیوز کے چینل کے جو مالکان ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ان بزرگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ ہم چل رہے ہیں. تو اللہ مزید برکت ترقی عطا فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. اور میں آپ کو التجا کرتا ہوں کہ اب وقت دعا آ گیا ہے، کیونکہ عصر کا مغرب کا وقت قریب ہے، روزہ افطار ہونے والا ہے. آج 11 رمضان ہے، تو آپ دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا الہ العالمین، آج کی اس بابرکت محفل کو، حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس ماہ مبارک رمضان المبارک کی برکت سے، یا اللہ اس کے دوسرے عشرے کی برکت سے، یا اللہ تمام سامعین کی جائز مرادوں کو پورا فرما. ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ اور معمون فرما. یا اللہ اس کورونا وائرس کی وبا سے امت مسلمہ کو بہت جلد چھٹکارا عطا فرما، بہت جلد اس سے نجات عطا فرما. جو اس کے اندر مبتلا ہیں یا اللہ ان کو بہت جلد صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے سامعین کی، تمام امت مسلمہ کی اس وائرس سے حفاظت فرما. یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی آزادی عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی آباد ہیں، سب کی جان کی، مال کی، ایمان کی، املاک کی عزت کی حفاظت فرما. حیدرآباد نیوز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. جو یہ محافل روز جو ہے وہ کر رہے ہیں، یا اللہ اس کا ان کو بہترین اجر عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی خیر فرما، تمام امت کی خیر فرما. ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو آباد رکھے. بہت مہربانی. ناظرین انشاءاللہ ملیں گے نئے مہمان کے ساتھ، نئے انشاءاللہ مہمانوں کے ساتھ. اجازت دی جب تک کے لیے اپنے میزبان صاحب حافظ محمد نقشبندی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.